کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سورج مہینوں تک غروب ہی نہ ہو تو وہاں رمضان کا روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ یہ سوال جتنا عجیب لگتا ہے نا اتنا ہی گہرا بھی ہے، اور اس کا جواب قدیم عقیدے اور جدید دنیا کے ایک بہت ہی حیرت انگیز سنگم پر ملتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں روزے کا جو بنیادی اصول ہے وہ بالکل واضح ہے۔ فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو جب سورج ڈوبنا ممکن ہی نہ ہو، جب دن ختم ہی نہ ہو؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آرکٹک میں رہنے والے مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی ہے آرکٹک رمضان کا معمہ۔ ایک طرف تو ایک بالکل صاف مذہبی حکم ہے، اور دوسری طرف زمین کی ایک ایسی حقیقت جو اس حکم پر عمل کرنا بظاہر ناممکن بنا دیتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتے، یا پھر اس مسئلے کا کوئی گہرا حل موجود ہے؟ قرآن کا یہ حکم روزے کی بنیاد ہے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ دنیا کے اربوں مسلمانوں کے لیے یہ ایک بالکل سیدھا سادہ روزمرہ کا معمول ہے۔ سورج ڈوبتا ہے اور روزہ کھول لیا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں دن اور رات کا ایک واضح چکر چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس ہدایت پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم آرکٹک سرکل جیسے انتہائی شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں، وہی واضح ہدایت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہے۔ یہاں گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے آسمان پر رہتا ہے۔ تو پھر رات کب آئے گی؟ روزہ آخر کھولا کب جائے گا؟ حیرت انگیز طور پر اس مسئلے کا حل کہیں باہر سے نہیں بلکہ خود اسلامی تعلیمات کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ دراصل ایک خاص حکم یعنی کمانڈ اور ایک وسیع تر اصول یعنی رحمت یا کمپیشن کے درمیان توازن تلاش کرنے کا ایک عمل ہے۔ اور یہ ہے وہ دوسرا اصول۔ اسی صورت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ دین کا مقصد انسانوں کو کسی ناقابل برداشت مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے۔ تب ہمارے پاس دو باتیں ہیں۔ ایک طرف حکم ہے کہ رات تک روزہ رکھو، دوسری طرف اصول ہے کہ اللہ سختی نہیں چاہتا۔ اب ظاہر تو یہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو اس تضاد کو کیسے حل کیا جائے؟ کیا ایک اصول دوسرے کو رد کر دے گا؟ اس کا حل ایک بہت ہی حیران کن جگہ سے آتا ہے۔ اس کا تعلق براہ راست روزے سے نہیں بلکہ ایک ایسی پیشن گوئی سے ہے جو ہمیں غیر معمولی حالات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ کبھی کبھی جواب وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کی چابی روزے کے احکامات میں نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف پیشن گوئی میں چھپی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں دجال کے زمانے کا ذکر کیا، جب وقت کی رفتار بدل جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا۔ اور یہاں صحابہ کرام کی ذہانت تو دیکھیں، انہوں نے فوراً ایک انتہائی عملی سوال پوچھا، یا رسول اللہ، اس ایک لمبے دن میں کیا صرف 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی اس پورے مسئلے کی کنجی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کے لیے وقت کا اندازہ لگانا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس نے مستقبل کے لیے ایک انقلابی اصول قائم کر دیا۔ تو اصول یہ قائم ہوا کہ جب وقت کی قدرتی علامات جیسے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا موجود نہ ہوں تو عبادت کے اوقات کا تعین اندازے سے کیا جائے گا، اور علماء نے اسی ذہین اصول کو نماز سے اٹھا کر روزے جیسے دوسرے معاملات پر بھی لاگو کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ اندازہ لگانے کا اصول عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ علماء نے اس کی بنیاد پر ایک بہت واضح فریم ورک تیار کیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اس ٹیبل سے سارا معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت میں جہاں دن رات معمول کے مطابق ہیں وہاں تو مقامی وقت کی پابندی کی جائے گی۔ دوسری صورت جہاں دن بہت طویل ہے لیکن سورج غروب ہوتا ہے، وہاں بھی مقامی وقت پر ہی عمل ہوگا جب تک کہ یہ صحت کے لیے شدید نقصان دہ نہ ہو۔ اور پھر آتی ہے تیسری صورت جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، وہاں اندازہ لگانا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگانے کا اصول صرف آخری اور انتہائی غیر معمولی صورتحال میں ہی استعمال ہوتا ہے جہاں اس کی واقعی ضرورت ہو۔ اور جب اندازہ لگانا ضروری ہو جائے تو اس کے 2 طریقے سب سے زیادہ مستند مانے جاتے ہیں۔ پہلا، اپنے قریب ترین ایسے شہر کے اوقات کی پیروی کی جائے جہاں دن اور رات کا چکر نارمل ہو، یا پھر دوسرا، اسلام کے روحانی مرکز یعنی مکہ مکرمہ کے اوقات کو اپنا لیا جائے۔ دونوں ہی بہت منطقی حل ہیں۔ یہ پورا معاملہ ہمیں صرف آرکٹک میں روزے رکھنے کا طریقہ ہی نہیں بتاتا بلکہ یہ ہمیں اسلامی قانون کے ایک گہرے اور بنیادی اصول کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اسلامی قانون کے ایک بنیادی اور بہت ہی خوبصورت اصول تک لے آتا ہے جسے فقہی زبان میں کہتے ہیں المشقت تجلب التیسیر،
اس کا سیدھا سا مطلب ہے مشقت آسانی لاتی ہے، یعنی جب بھی کوئی حکم ناقابل عمل حد تک مشکل ہو جائے تو شریعت خود اس میں آسانی اور رعایت کا راستہ نکالتی ہے۔ اور یہی اس پورے مسئلے کی خوبصورتی ہے، یہاں دین کے حکم کو بدلا نہیں جا رہا، بلکہ دین کے ہی دیے ہوئے گہرے اصولوں جیسے آسانی پیدا کرنا اور نقصان سے بچانا کو استعمال کرتے ہوئے اسے نئی اور غیر معمولی حقیقتوں پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ یہ جامد نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک روایت کی نشانی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ لازوال اصول جدید حقائق سے کیسے ہم آہنگ ہوتے ہیں؟ آرکٹک میں رمضان کا یہ معاملہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جواب قوانین کو توڑنے میں نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی حکمت اور گہرائی کو سمجھنے میں ہے اور اسے دانش مندی سے نئی دنیا پر لاگو کرنے میں ہے۔